یہ روایت کلیوزاری کی روایت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس درسگاہ میں برقرار رہے۔ اگر ہم سستی کرتے ہیں تو آپ یاد دلائیں اور کوشش کر کے اس روایت کو برقرار رکھیں، اس سے آپ کی ترقی ہوگی۔ اس میں بہت برکت ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے معانی ہیں، 20 معنوں سے بھی زیادہ ہیں، 40 سے بھی زیادہ اس میں معنی ہیں، 100 سے بھی زیادہ اس میں معانی ہیں، 1000 سے بھی زیادہ اس میں معانی ہیں۔ ایک دن آپ ڈسکس کریں آپس میں اور ہمارے ساتھ کہ گریہ زاری کے اندر کیا کیا معانی سموئے ہوئے ہیں، اس پر بحث کریں تاکہ یہ بات دل نشین ہو جائے، اور جو اچھی بات دل نشین ہو جاتی ہے اس سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نہیں بھولنا کہ ہر شخص کے اندر 2 ساتھی ہیں۔ آپ نہیں بھولنا کہ ان 2 ساتھیوں کے مختلف نام ہیں۔ آپ نہیں بھولنا کہ ان 2 ساتھیوں میں سے جو فرشتہ ہے اس کا ایک نام حبل الورید ہے، کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا فرماتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ انسان کا نفس کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اس کی حبل الورید سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ حالانکہ اہل لغت نے اور مترجمین نے حبل الورید کا ترجمہ رگ جان کر دیا۔ اب ذرا سوچیں، رگ جان کوئی مخصوص رگ ہے؟ اگر رگیں جان سے منسوب ہیں تو جس میں 360 سے زیادہ رگیں ہیں، ان میں سے کوئی خاص رگ جان کیوں کر کے لا سکتی ہے؟ اور آپ اس کی عربیت میں دیکھیں، حبل رسی کو کہتے ہیں، ورید بروزن فعیل وارد ہونے والے کو کہتے ہیں، جو اوپر سے اترتا ہے یا اترتی ہے اس کو وارد کہتے ہیں بروزن فاعل، یا ورید کہتے ہیں بروزن فعیل۔ میرے نزدیک یہ جو آپ میں ہم میں ایک فرشتہ ہے یہ حبل الورید ہے، کہ عالمی علوی سے یہ ایک رسی کی طرح آ کر عالم شخصی میں وارد ہوا ہے، اترا ہے۔ اور لغت میں وردہ اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی پانی کے لیے دریا کے گھاٹ میں کوئی اترتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کو وارد ہوئی کہتے ہیں، نازل ہونے کے معنی میں۔ بہرکیف حبل الورید اس فرشتے کا نام ہے جو ایک نورانی رسی کی طرح عالمی علوی سے عالمی شخصی میں وارد ہوا ہے۔ اس کا اشارہ یہ ہے کہ اس کا رابطہ ہے عالمی علوی کے ساتھ، اور اس کا اگر رابطہ ہے عالمی علوی کے ساتھ تو اس رابطے میں یہ اشارہ ہے کہ یہ اس کو سگنل آتا ہے اور یہ رابطہ رکھتا ہے، اور عالمی علوی جو بارگاہ الہی ہے اس سے اس کو ہدایت آتی ہے، اور یہ آمدہ ہدایت ہم کو پہنچا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اس کی عادت کے مطابق خوش رکھیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے اندر جو اینجل ہے، جو فرشتہ ہے، جو لٹل اینجل ہے آواز کے لحاظ سے، اور لٹل اینجل شاید اسی مناسبت سے نام رکھا ہے۔ کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مچھر کی کوئی آواز ہوتی ہے، کبھی میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچھونے سے باتیں کی۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روحانی معجزے سے بچھونے سے بات کی تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ ایک بڑے آدمی کی آواز کیسی تو نہیں ہوگی، بچگانہ طفلانہ آواز ہوگی۔ تو ایسے بہت سے اشارے اس فرشتے کی طرف آتے ہیں، تاویلی اشارے، اور بلا فرق و امتیاز یہ فرشتہ سب میں ہے۔ کبھی امام نے نور کی چنگاری کا نام بتایا
تو نور کی چنگاری کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک نام نور کی چنگاری ہے۔ اگر آپ کے پاس نور کی چنگاری ہے تو اس نور کے لیے جو فیول چاہیے وہ آپ دے دیں، رکھیں، تو سارا عالمی شخصی نور سے جگمگ جگمگ ہو جائے گا، یعنی ایک بڑا نور بن جائے گا۔ جس طرح آگ کی چنگاری کو جب فیول دیا جاتا ہے تو وہ چنگاری ایک بہت بڑی آگ کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ چنگاری کو ویٹ فیول، ایسے فیول نہیں دیا جاتا ہے جو کسی بڑے آگ کو دیا جاتا ہے، بہت ہی نازک، خشک اور قابل قبول فیول دینا پڑتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ حکمت بھی بتائی کہ جب دیہاتوں میں، جنگل میں قدیم زمانے میں آگ کی ضرورت ہوتی تھی تو چکماک کے نام سے ایک لوہے کا ٹکڑا اور ایک خاص فائر سٹون کا ٹکڑا ہوتا تھا، ان دونوں کو ٹکرانے سے چنگاری نکلتی تھی۔ لیکن اس وقت اس چنگاری کے آگے کچھ ویٹ فیول ہو تو یہ ویٹ فیول اس چنگاری کو نہیں پکڑتا ہے، بہت خاص اور اسپیشل چیز چاہیے تاکہ یہ چنگاری اس میں لگ جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایک آگ زندہ ہو جائے گی تو پرواہ نہیں ہے، اس میں ہر چیز جل جائے گی، کچھ بھی ہو۔ اور دیکھا آپ نے کہ کائنات کی کسی بھی چیز میں حکمت کے بغیر کوئی کام، کوئی راز نہیں ہے۔ پھر واپس آتے ہیں، چونکہ یہ قصہ دلچسپ ہے اس فرشتے کی طرف کہ اس فرشتے کے مختلف نام ہیں قرآن میں، حدیث میں، کہ ان دونوں میں سے جو فرشتہ ہے آپ اس کو لیں تو جو دوسرا ساتھی ہے اس کا کام خود بخود بن جائے گا، اس کا کام خود بخود بن جائے گا۔ آپ ایک کا خیال رکھیں، مثلا اس فرشتے کی خوشی اور خوشنودی کس بات میں ہے؟ اچھائی میں ہے، نیکی میں ہے، عبادت میں ہے، چونکہ فرشتہ ہے۔ تو پھر آپ فرشتوں کی خصوصیات کو سنیں، یہ کیوں ایسا ہے کہ آپ کے اندر ایک فرشتے کو رکھا گیا ہے؟ یہ خمیر ہے آپ کو فرشتہ بنانے کے لیے۔ پھر میں نے خمیر کی مثال دی، آپ کچھ چیز کو گونتے ہیں، آٹے کو گونتے ہیں، اس میں خمیر کو رکھتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ خمیر ہو جاتا ہے۔ اور کسی بھی چیز کو تبدیل کرنا ہے تو اس کے اندر کوئی مایہ، کوئی بیج رکھتے ہیں۔ جیسے کسی زمین میں نمک کی کان بن رہی ہے تو شروع میں وہاں بہت سارا نمک پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی ذرہ نمک کی روح کے نام سے جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس میں کانی نمک بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس کو بھولنا نہیں، یہ چنگاری ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ بچہ ہے، اس کی پرورش کریں، اور یہ عیسیٰ ہے آپ کے اندر، اس کی تربیت کریں جس طرح مریم خیال رکھتی تھی، اور اس کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو نقصان ہوگا۔ آج میں ایک حدیث سے پر توجہ دے رہا تھا، کل مولود یولد علی الفطرۃ کی حدیث کو سوچ رہا تھا۔ نامور ہستی ہو سکتا ہے اور ایک عجیب و غریب معجزانہ شخصیت ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دار و مدار ہے پرورش پر۔ میں اپنے چھوٹے پر پوتے پر سوچتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ یہ شاید معجزانہ ہے۔ ہاں معجزانہ ہے اور سب ایسے ہیں، لیکن اس کا دار و مدار پرورش پر ہے۔ ہم اس کو بگاڑ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے۔ بالکل یہ چنگاری آپ کی اولاد ہے، رشتہ ہے تو کیا ہوا؟ یہ آپ کے عالم شخصی میں
ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہے، آپ اس کو فرشتہ بنائیں، آپ اس کو فرشتہ بنائیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ خود پرواز کرنے لگیں گے۔ تو خدا نے کیا نہیں کیا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ خدا کے بے دون کی تلاش کیوں نہیں کرتے ہیں، اور اپنے وقت کو فضول کاموں میں کیوں گنواتے ہیں، اور ہم دنیا کے طالب کیوں ہوتے ہیں، اور عالمی شخصی کو کیوں فراموش کرتے ہیں؟ انسان عجیب ہے کہ اگر ایک شخص کو کوئی بڑا سا خزانہ مل گیا تو اس کو بے پناہ خوشی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ خوشی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی، تعان کہ وہ بھول جائے گا اور دوسرے عام انسانوں کی طرح رہنے لگے گا۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ اگر اس میں عقل ہو تو ہر روز اس تذکرے کو اپنا وظیفہ بنائے گا اور کہے گا کہ خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے، خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور طرح طرح سے اس یاد کو تازہ رکھے گا۔ اور اگر نادان ہے تو کچھ دیر کے لیے اس گنج گرانمایہ سے خوش ہوگا اور بعد ازاں رفتہ رفتہ بھول جائے گا، اور اس میں دوسرے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کو ایسا ہوا تھا، ان کے وہاں معجزات اتنے کثرت سے ہوتے تھے کہ رفتہ رفتہ وہ بھول گئے، اور یہ معجزے خدا کے پیغمبروں کے ان کے لیے بس کہانیوں کی طرح ہو گئے، اور انسانوں کی باتوں کی طرح ہو گئے، اور بہت آرڈینری چیز ہو گئی۔ یہ صرف بنی اسرائیل کی خاصیت نہیں ہے، ہر انسان کی یہ خاصیت ہے، ہم سب کی یہی خاصیت ہے۔ ان تمام بیماریوں کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم کثرت سے خدا کو یاد کریں، کثرت سے خدا کو یاد کریں، کثرت سے خدا کو یاد کریں، تو ہمارے اندر جو فرشتہ ہے ہمارے دل کے کان میں ایک ایک کر کے ساری باتوں کو ریمائنڈ کرائے گا، ہم کو نعمتوں کے بارے میں بھی ریمائنڈ کرائے گا، معجزات کے بارے میں بھی، اور ہر چیز ریفریش ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو خدا کے نام کو رٹ سکتے ہیں بہت زیادہ۔ آہستہ 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 ہم میں تبدیلی آئے گی، اور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے۔ وہ خدا کے اسم کی خاصیت سے، ہر چیز کی خاصیت ہے، ہر چیز کی خاصیت ہے، ہر شخص کی خاصیت ہے، ہر جڑی بوٹی کی ایک خاصیت ہے، ہر پھل کی ایک خاصیت ہے، کہ اگر ہم کسی باغ و گلشن میں جاتے ہیں تو اس باغ و گلشن کی جو خصوصیات ہے، جو رنگینی ہے، جو دلکشی ہے، جو خوشبوئیں ہیں، وہ ہم پر اثر انداز ہو جائیں گی۔ اور اس کے برعکس کوئی ہیبتناک وحشتناک جنگل ہے جہاں درندے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، تو اس سے ہم پر ایک رعب بیٹھ جائے گا، مرعوب ہو جائیں گے ہم۔ اسی طرح کوئی نیک مجلس ہے، عبادت کی، علم کی، اس کی کوئی خاصیت ہوگی، ضرور اچھی خاصیت ہوگی۔ اس طرح افراد بشر ہیں، کچھ لوگ بہت ہی اچھے ہیں، ان کی طبیعت بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، نرمی سے بولتے ہیں، ان میں غصہ نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بری عادتیں نہیں ہیں، وہ گویا زمین پر فرشتے ہیں۔ ہم کو ان سے فائدہ ملے گا، ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، ہم کو رشک آئے گا، ہم کو کچھ سیکھنے کے لیے شوق پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ یاد الہی کی خصوصیات بہت ہی سودمند، مفید اور بہت ہی شیرین، اور بہت ہی مفید اور بہت ہی شیرین اور بہت ہی اچھے فائدے ہیں اذکار میں، خدا کی یاد میں۔ حتیٰ کہ قرآن میں جتنی صورتیں ہیں ان کی الگ الگ خصوصیات بتائی گئی، اور اس پر ایک علم ہے، ایک کتاب ہے، بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں یہ بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ خاصیت ہے، ان بیماریوں کے لیے اس میں دوا ہے، اور قل هو اللہ کی یہ خاصیت ہے، آیت الکرسی کی یہ خاصیت ہے، اور اس کے بعد اسماء الہی کی بھی خصوصیات بتاتے ہیں۔
تو ہمیں باور کرنا ہوگا. جب ہم جڑی بوٹیوں کو باور کرتے ہیں، پھلوں کو باور کرتے ہیں، جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کھانے میں یہ خاصیت ہے، اور اس کھانے میں یہ خاصیت ہے، اس پھل میں یہ خاصیت ہے، اس غذا میں یہ خاصیت ہے. وہ سچ بتاتے ہیں، ان کو تجربہ ہے. اور اس سے بڑھ کر طبیب بتاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں. تو کیا خدا کے نام میں کوئی خصوصیت نہیں ہوگی؟ ہم کیوں یقین نہیں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم ایسے ایک کاہل آدمی کو جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس صلوات کو پڑھنا، وہ تھوڑی دیر کے لیے پڑھتا ہے اور کوئی خوشی محسوس نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس کے دل کے اندر اتنی آلودگی ہے، ایسے وسوسے ہیں، ایسی الجھنیں ہیں کہ ابھی اس نے اپنے لیے راستہ ہی نہیں بنایا. تو کس طرح صلوات کی خصوصیات اس پر ظاہر ہونے لگیں گی؟ پڑھے 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 پڑھے، پھر یہ اس جنگل سے آگے جائے گا اور ان بندشوں سے آزاد ہو جائے گا اور ایک اچھے صاف ستھرے ماحول میں پہنچے گا. پھر یہ وہاں پڑھنے لگے گا، تب اس کے اندر رفتہ 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 خوشی کا احساس ہونے لگے گا. اور پڑھے گا اور زیادہ خوشی ہوگی، اور پڑھے گا اور زیادہ خوشی ہوگی، حتیٰ کہ اس کے دل میں صفائی پاکیزگی ہوگی اور شیطانوں سے دور بھاگ جائے گا. پھر اس کے خواب روشن خواب، خیالات روشن خیالات. یہ ہے کسی ذکر کی خصوصیات کی شروع میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہ امتحان کا زمانہ ہے. تو بہت سے لوگ جن کو درویشی کی اجازت دی جاتی ہے، اسی ابتدائی مراحل سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے دل کو آزادی دیتے ہیں، خیالات کو آزادی دیتے ہیں، آنکھوں کو آزادی دیتے ہیں، کانوں کو آزادی دیتے ہیں، زبان کو آزادی دیتے ہیں. ہاں، یہ ذکر کا دوسرا بہت بڑا مفید فائدہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ حواس کا مرکز ہے. آنکھ کے لیے حکم دل سے آتا ہے، کان کے لیے حکم دل سے آتا ہے، زبان کے لیے حکم دل سے آتا ہے، اچھا حکم یا برا حکم وغیرہ. ظاہری باطنی جتنے حواس ہیں ان پر دل کا کنٹرول ہے. تو جس دل کا کنٹرول تمام اعضاء پر ہے، آپ ذکر الہی سے دل پر کنٹرول کریں، خود بخود ہو جائے گا. آپ کو کچھ اور ٹیکنیک نہیں چاہیے، صرف خدا کے نام کو پڑھے 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 پڑھے. اگر کچھ رکاوٹ ہوتی ہے تو پھر سوچیں کہ یہ رکاوٹ کیوں ہوتی ہے. آج رکاوٹ ہوتی ہے تو کل نہیں ہوگی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ ذکر اس فرشتے سے جس کا ہم یہاں تذکرہ کریں اس سے مل جائے گا، اور پھر یہ فرشتہ عالمی علوی کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، اور عالمی علوی سے اس کو میسیج آئے گا، حکم آئے گا، ایسا کہو، یہ بشارت دو، یہ طاقت دو، یہ مدد کرو. حبل الورید کی میں نے وضاحت کی جو آپ کے اندر ہے. اچھا، یہ حبل ہے اور دوسرے حبل بھی ہے جو اللہ کی رسی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رسی کا ایک نمونہ بھی یہی ہو. پھر اس صورت میں یہ امام کی ایک حیثیت ہوگی. جب آپ نور کی چنگاری کہتے ہیں تو یہ ایک بڑے نور کی چنگاری ہے، اور امام کے نور کی چنگاری ہے. تو پھر ایک طرح سے ہم نے حبل اللہ کی وضاحت کی آپ کو کہ حبل اللہ اجتماعی صورت میں بھی ہے، حبل اللہ انفرادی صورت میں بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اجتماعی صورت میں ہو اور انفرادی صورت میں نہ ہو؟ اجتماعی صورت میں امام کی مرتبت، اس کی حیثیت حبل اللہ ہے. عالم شخصی میں جو انفرادی حیثیت ہے آپ کی، اس میں حبل اللہ یعنی امام یہ فرشتہ ہے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ میں وہ مچھر ہوں، میں وہ بعوضہ ہوں جس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے. یہ راز ہے. تو آپ کے لیے بغیر پروگرام کے یہ راز فاش ہو گیا کہ آپ کے اندر وہ جو اینجل ہے وہ امام کا نور ہے.
کہ آپ کو آزمانے کے لیے چنگاری، نور کی چنگاری ہے، کیونکہ امام یہ نہیں چاہتا ہے کہ طوفانی شکل میں آپ پر مسلط ہو اور پھر اختیار کا مسئلہ ختم ہو جائے اور آپ کو زبردستی سے پروموٹ کیا جائے۔ جب کسی امتحان میں جعلی ہوتا ہے اور نقل ہوتی ہے اور لڑکوں کو پتہ چلتا ہے تو ایسے طالب علم کی طرف سے لڑکوں کے دل میں کوئی احترام نہیں ہوتا ہے، کوئی منت نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو، تو بہشت میں آپ کی کیا عزت ہوگی؟ کوئی عزت نہیں ہوگی۔ لہذا محنت ہے، جو کچھ ہے محنت ہے۔ تو دیکھا آپ نے، علم کی بدولت آپ کو یہ راز معلوم ہو گیا کہ آپ کے اندر شب روز امام ہے، ایک چنگاری، نور کی چنگاری کی صورت میں ہے۔ آپ عشق سے، گریہوزاری سے، مناجات سے، علم سے، جستجو سے، ریسرچ سے، نیک اعمال سے اس کو ترقی دے، اس کو ترقی دے، حتیٰ کہ یہ نور کی چنگاری آپ سے بولنے لگے گی۔ سب سے پہلے بائیں کان سے بولے گی، پھر کچھ وقت کے بعد دائیں کان سے بولے گی، پھر کچھ وقت کے بعد اوپر عالم علوی کی طرف آپ کو لے جائے گی، کیونکہ امام گائیڈ ہے تو اپنے مریدوں کو لے جاتا ہے، تو آپ کو یہ چنگاری نور بن کر آپ کو عالم بالا اور حضرت قدس کی طرف لے جائے گا۔ آپ کو قصہ موسیٰ یاد ہے، شروع میں موسیٰ نے اللہ کے نور کو کس طرح دیکھا تھا؟ دور سے ایک چھوٹی سی روشنی جو نظر آتی ہے، یقین بھی نہیں تھا کہ وہ نور ہے یا آگ ہے۔ جس طرح آج تک آپ کو اس آواز کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے یا خدا ہے یا کیا ہے، لیکن اس روشنی کی طرف چلتا گیا تو پھر روشنی نے انی انا اللہ فرمایا، تحقیق میں خدا ہوں۔ قرآن میں کبھی قصہ بہت ہی شارٹ اور کلوز میں ہوتا ہے، بہت دور قصے کو نزدیک لایا جاتا ہے، کبھی کسی قدر طویل ہوتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام روحانی سفر کا شارٹ کٹ ہے، یعنی فیملی سے الگ ہو کے اس روشنی کی طرف جانا۔ اور حضرت موسیٰ کا یہ کہنا اپنی فیملی کے لیے، تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے لیے کوئی چنگاری لے آؤں گا یا کچھ پتہ کروں گا کہ آگ کہاں سے ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جس خاندان سے ہوتا ہے اس خاندان کو عالم علوی سے انوار کے تحفے لایا کرتا ہے۔ اور ماضی میں جو پیر ہوئے وہ جن سوسائٹیوں سے تھے ان کو ان پیروں نے بہت سے فیوز و برکات لا کے دیے، اور اب تک یہ دستور ہے۔ اور امام جس قوم میں ہے اس قوم کو امام اس قوم میں ہونے کی وجہ سے اور رشتے کی وجہ سے، نزدیکی کی وجہ سے روحانی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور یہ انحصار ہے افراد پر کہ امام سے کتنا فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ مثالیں ظاہر میں اور باطن میں برابر ہیں۔ تو کتنا اچھا وقت گزرتا ہے علم کی محفل میں، اور کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے کلیے کی حیثیت سے ہیں، ہماری زندگی میں یہ باتیں یاد آئیں تو ان سے ہم کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ہم اپنی فیملی کو، دوستوں کو، شاگردوں کو ان باتوں سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ باتیں یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہیں، آخرت تک ان باتوں کا ہمارا ساتھ ہے۔ اور ایک مقالہ جو ابھی عنقریب آنے والا ہے کہ بہشت میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، سکھانے والے اور سیکھنے والے، یعنی علم دینے والے اور علم لینے والے۔ اچھا، یہ اوپن مضمون کہاں ہے؟ ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ وہاں درس و تدریس ہے۔ ابھی تک کسی عالم نے بہشت میں پڑھانے اور پڑھنے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ راز ہے۔ قرآن نہیں چاہتا ہے کہ گاہ بی گاہ جو ہیں اسرار بکھر جائیں، اس کے لیے ایک وقت ہے، ایک اللہ کا پروگرام ہے، دور قیامت ہے، امامت کے سلسلے میں کسی بڑی ہستی کا آنا اور اس کے آنے کا انتظار ہے۔ تو تاویل میں وہ خدا ہے، قرآن میں یہ ذکر ہے کہ خدا آئے گا۔ جب اس معنی میں خدا آئے گا
اور جب آتا ہے تو وہ زمانہ علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تعویلی اعتبار سے عجیب و غریب زمانہ ہوگا۔ عجب نہیں کہ آپ اس زمانے کے اندر ہیں، اور عالم دین کی وہ باکرامت ہستی آ چکی ہے۔ اس بتانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ بتانے میں کیسے ذمہ داری عائد نہ ہو جب کہا جاتا ہے کہ آپ ہی ہیں وہ لوگ، تم ہی ہو وہ لوگ جن کے زمانہ ایسا ہوگا، ایسا ہے، تو بہر کیف اس میں محنت، توجہ، خیال اور عقل سے کام لینے کی بات ہے۔ عقل سے کام لینا انسان کا کام ہے، جانوروں پر کوئی عقل کی ذمہ داری نہیں ہے، اور عوام الناس پر بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے، ان کے مذہب کا پتہ چلتا ہے، امام کے پروگراموں کا پتہ چلتا ہے، قرآن کے پروگراموں کا پتہ چلتا ہے، ان پر خود از خود ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے خوش نصیبی ہے یا بدقسمتی ہے؟ کوئی شخص ناشکری بھی کر سکتا ہے، کوئی شخص شکر گزاری بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اور کوئی بات نہیں بتائی، وہی علم کے لیے شوق سے اور لگن سے جستجو کرنے کا فریضہ بتایا، اور کچھ نہیں۔ لیکن اس سے خوشی ہونی چاہیے، اس سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے، اس سے عالمی شخصی کی قدردانی ہونی چاہیے، اس سے جو آپ کے اندر نور کی چنگاری ہے اس سے خبر ہونی چاہیے، اس سے حبل اللہ اور حبل الورید قرآن میں ایک جیسے الفاظ جہاں جہاں آئے ہیں تو ان الفاظ کا جو مطلب ہے وہ اندر